اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل مکیۃ وہی مئۃ وثمان وعشرون آیہ وست عشر رکوعا۔ سورہ نحل ہے، مکے میں نازل ہوئی اور اس سورہ میں 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ یہ سورہ نحل ہے، مکے میں نازل ہوئی اور اس سورہ میں 128 آیتیں 16 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اس سورہ کا نام سورہ النحل ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، نحل کے معنی آتے ہیں شہد کی مکھی۔ اس سورہ کا نام نحل اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں نحل یعنی شہد کی مکھیوں کا ذکر قدرت کی عجیب و غریب کاریگری کے بیان کے سلسلے میں بیان ہوا ہے۔ اس سورہ کا نام نحل اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں نحل یعنی شہد کی مکھیوں کا ذکر قدرت کی عجیب و غریب کاریگری کے بیان کے سلسلے میں ہوا ہے۔ اور تفسیر قرطبی میں اس سورہ کا دوسرا نام نعم بھی ہے۔ نعم، نون کے زیر اور عین کے زبر کے ساتھ نعم، یہ نعمت کی جمع ہے۔ اس لیے اس سورہ میں خاص طور پر اللہ کی بڑی بڑی اور عظیم نعمتوں کا ذکر ہے۔ اور جہاں تک اس سورہ نحل کے نزول کے زمانے کا تعلق ہے تو اس سورہ کے اندر کے مضامین اور شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حبشے کی ہجرت واقع ہو چکی تھی۔ مدینے سے پہلے ایک ہجرت حبشے کی طرف بھی ہوئی تھی۔ تو اس سورہ کے اندر کے مضامین اور شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حبشے کی ہجرت واقع ہو چکی تھی۔ اور اس سورہ نحل کی آیت 106 کے مضمون سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یعنی اس کے نزول ہونے کے وقت ظلم اور ستم اہل اسلام پر حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا، اور یہ سوال سامنے آنے لگا تھا کہ اگر کوئی شخص ناقابل برداشت تکلیف سے مجبور ہو کر کلمہ کفر کہہ بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس زمانے میں اہل اسلام پر ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا اور یہ سوال سامنے آیا تھا کہ اگر کوئی شخص ناقابل برداشت تکلیف سے مجبور ہو کر کلمہ کفر کہہ بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے۔ یہ تو ابھی ہم مضامین بیان کر رہے ہیں، جہاں اس طرح کا حکم آئے گا تو وضاحت سامنے آ جائے گی۔ اور اس سورہ یعنی سورہ النحل کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس سورہ میں شرک کو باطل قرار دیا گیا ہے اور توحید کو ثابت کیا گیا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ کی گئی ہے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر آئے تھے، اس دعوت کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ کی گئی ہے، اور حق کی مخالفت پر زجر اور ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے۔ اور جہاں تک اس سورہ النحل کے آغاز کا تعلق ہے تو اس سورہ کا آغاز بغیر کسی تمہید کے ایک دم ایک تنبیہی جملے سے ہوا ہے۔ یعنی اس سورہ کا آغاز، اس میں کوئی تمہید یا کوئی تعریف اللہ کی شروع میں بیان نہیں کی گئی۔ اس سورہ کا آغاز بغیر کسی تمہید کے ایک دم ایک تنبیہی جملے سے ہوا ہے۔ یعنی کفار مکہ بار بار کہتے تھے
کہ جب ہم تمہیں جھٹلا چکے ہیں اور کھلم کھلا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو آخر وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو۔ بار بار کفار مکہ کا یہی کہنا تھا کہ ہم بار بار کہتے ہیں، ہم بار بار تمہیں جھٹلا چکے ہیں اور کھلم کھلا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو آخر وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا جس کی تم دھمکیاں ہمیں بار بار دیتے ہو۔ اسی بات کو کفار مکہ بار بار اس لیے دہراتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر نہ ہونے کا سب سے زیادہ صریح ثبوت تھا۔ تو اس کا جواب یہ فرمایا اللہ کی طرف سے کہ اے نادانو، اے بے وقوفو، اللہ کا عذاب تو تمہارے سروں پر تلا کھڑا ہے، اب اس کے واقع ہونے کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اس کے واقع ہونے کے لیے جلدی ہرگز نہ کرو، بلکہ جو ذرا سی مہلت باقی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر بات کو سمجھنے کی تم کوشش کرو۔ تو یہ تو تھوڑی سی مہلت باقی ہے، اس لیے اس کے واقع ہونے کے لیے جلدی نہ مچاؤ، بلکہ جو مہلت تمہارے لیے باقی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بہرحال چلتے ہیں سورہ النحل کی پہلی آیت کی طرف، اس سے پوری بات واضح ہو جائے گی۔ سورہ نحل آیت نمبر 1، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، بس تم جلدی نہ مچاؤ۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، بس تم جلدی نہ مچاؤ۔ یعنی جب ہم نے اپنا رسول بھیج دیا اور اس پر اپنا کلام بھی نازل کرنا شروع کر دیا تو گویا فیصلہ کن وقت آ پہنچا ہے، اب معاملہ صرف مہلت کے دورانیے کا ہے کہ ہمارے رسول اور ہمارے پیغام کا انکار کرنے والوں کو اللہ کی مشیت کے مطابق کس قدر مہلت ملتی ہے۔ اب معاملہ صرف مہلت کے دورانیے کا ہے کہ ہمارے رسول اور ہمارے پیغام کا انکار کرنے والوں کو اللہ کی مشیت کے مطابق کس قدر مہلت ملتی ہے۔ بہرحال اب جلدی مچانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا عذاب بس آ ہی گیا، اس کے لیے اب بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے۔ جی ہاں، تفسیر بحر محیط کے حوالے سے معارف القرآن میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ اس سے مراد بعض مفسرین نے قیامت لی ہے۔ اس کے آ پہنچنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کا وقوع، اس کا واقع ہونا قریب ہے، اور پوری دنیا کی عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قیامت کا قریب ہونا کچھ بعید نہیں ہے، یعنی قیامت کا قائم ہونا کچھ دور نہیں ہے۔ اس آیت کا دوسرا فقرہ ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک اور بلند بالا ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر آصف صاحب کا مائک کھلا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا وقوع قریب ہے اور پوری دنیا کی عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قیامت کچھ دور نہیں ہے۔ اور اس آیت کا دوسرا فقرہ ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک اور بلند بالا ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے اور دوسرے فقرے کے تعلق کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسی پس منظر کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یعنی کفار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار چیلنج کر رہے تھے کہ اب کیوں نہیں آ جاتا خدا کا وہ فیصلہ جس سے تم ہمیں ڈرا دیا کرتے ہو۔ اس کے پیچھے دراصل ان کفار مکہ کا یہ خیال تھا کہ ان کا مشرکانہ مذہب ہی برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہ اللہ کا نام لے کر ایک غلط مذہب پیش کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ان کفار مکہ کی دلیل یہی تھی کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے پھرے ہوئے ہوتے
आखिर ये कैसे हो सकता है कि अगर हम अल्लाह से फिरे हुए होते और मोहम्मद उसके भेजे हुए नबी होते, और फिर भी जो कुछ हम उनके साथ कर रहे हैं उस पर हमारी शामत नहीं आ जाती, और क्या हमें नेस्त नाबूद नहीं कर दिया जाता। इसलिए खुदाई फैसले का ऐलान करते ही फौरन अल्लाह की तरफ से जवाबन ये इरशाद हुआ, इसके निफाज में ताखीर की वजह हरगिज वो नहीं है जो तुम समझ बैठे हो। अल्लाह इससे बुलंद तर और पाकीज़ा तर है कि कोई उसका शरीक हो। इस वजाहत से इस पहली आयत के दोनों फिक्रों में ताल्लुक और रब समझ में आ जाता है। आगे चलते हैं इसी सूरे अन्नहल की आयत 2 की तरफ। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। ये आयत नंबर 2 है। वो उतारता है फरिश्तों को, युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही, तर्जुमा इसका ऐसे होगा, वो उतारता है फरिश्तों को अपने अमर की रूह के साथ अपने बंदों में से जिस पर चाहता है कि खबरदार कर दो मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ये आयत का तर्जुमा समझते हैं। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादी अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। वो उतारता है फरिश्तों को अपने अम्र की रूह के साथ अपने बंदों में से जिस पर चाहता है कि खबरदार कर दो मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम मेरा ही तकवा इख्तियार करो। देखिए इस आयत में रूह का लफ्ज आया गया है बिर्रूही मिन अम्रिही। इससे मुराद हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के कौल के मुताबिक अल्लाह की वही है। मतलब यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपनी वही के लिए चुन लिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए। और इस आयत के आखिर में जो ये बात कही गई है कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मुझी से डरो, मेरा ही तकवा इख्तियार करो, इस फिक्रे से ये हकीकत वाज़े की गई है कि रूहे नबुव्वत जहाँ जिस इंसान पर भी नाजिल हुई है यही एक दावत लेकर आई है कि खुदा सिर्फ एक अल्लाह ही है, और बस वही एक अकेला इस बात का मुस्तहिक है कि उसका तकवा इख्तियार किया जाए। कोई दूसरा इस लायक नहीं है कि उसकी नाराज़गी का खौफ, उसकी सज़ा का डर और उसकी नाफरमानी के नताइज का बुरा अंदेशा इंसानी अखलाक का खोगर बन जाए या इंसान उससे डरने लग जाए। जो भी रूहे नबुव्वत जहाँ कहीं भी किसी इंसान पर नाजिल हुई है यही एक दावत लेकर आई है कि खुदा के सिवा खुदा सिर्फ एक अल्लाह ही है, और बस वही एक अकेला इस बात का मुस्तहिक है कि उसका तकवा इख्तियार किया जाए। कोई दूसरा इसके लायक नहीं कि उसकी नाराज़गी का खौफ, उसकी सज़ा का डर और उसकी नाफरमानी के नताइज का बुरा अंदेशा इंसानी अखलाक पर पड़ जाए। आगे चलते हैं आयत 3 की तरफ। खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़ तआला अम्मा युशरिकून। उसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को हक के साथ, वो बहुत बुलंद है उस शिर्क से जो वो करते हैं। आगे चलते हैं आयत 4 की तरफ। खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। उसने पैदा किया इंसान को गंदे पानी की बूंद से, फिर यकायक वो बन गया खुला झगड़ालू। फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, फिर यकायक वो बन गया खुला झगड़ालू। जी हाँ, ये है इंसान की हकीकत। इंसान अपने खुद बनाए हुए नज़रियात के हक में खूब बहसें करता है,
عقلی اور نقلی دلیلیں پیش کرتا ہے اور زبان کی طاقت سے گویا کہ وہ زمین اور آسمان میں اڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے ان آیات یعنی 3 اور 4 میں تخلیق کائنات کی عظیم نشانیوں سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا گیا ہے۔ اول تو سب سے پہلے مخلوق آسمان اور زمین کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخدوم کائنات بنایا ہے۔ انسان کی ابتدا ایک حقیر نطفے سے ہونا بیان کر کے فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، یعنی جب اس ضعیف انسان کو طاقت اور قوت گویائی عطا ہوئی تو خدا ہی کی ذات میں وہ جھگڑنے لگ گیا۔ اب انسان کے بعد، انسان کو بیان کرنے کے بعد ان اشیاء کی تخلیق کا ذکر ہے جو انسان کے فائدے کے لیے خصوصی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اور قرآن میں دیکھیے قرآن کے جو سب سے پہلے مخاطب ہیں، یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے، سب سے پہلے مخاطب اہل عرب ہیں اور عرب کی معیشت کا دار و مدار پالتو جانوروں، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ پر تھا، اس لیے پہلے انہی کا ذکر فرمایا۔ چلتے ہیں آیت 5 کی طرف۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور جو چوپایوں کو بھی اس نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے گرمی کا سامان اور کئی دوسرے فائدے بھی ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی بعض جانوروں کی اون سے تم لوگ لباس بناتے ہو جو سردی کے موسم میں تمہیں گرمی کا احساس دلاتا ہے، بعض جانوروں کے بالوں اور بہت سی دوسری چیزیں بناتے ہو، بالوں سے اور بہت دوسری چیزیں بناتے ہو۔ اسی طرح یہ جانور اور بھی بہت سی صورتوں میں تمہارے لیے مفید اور مددگار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ تمہاری خوراک کی زیادہ تر ضروریات بھی انہی سے پوری ہوتی ہیں۔ دیکھیے آیت میں لفظ لایا گیا وَمَنَافِعُ، یہ لفظ لایا گیا ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی بے شمار فائدے، بے انتہا فائدے انسان کے جانوروں سے متعلق ہیں، ان کے گوشت، چمڑے، ہڈی اور بالوں سے وابستہ ہیں۔ اس ابہام اور اجمال میں ان سب نئی سے نئی ایجادات کی طرف اشارہ ہے جو حیوانی اجزاء سے انسان کی غذا، لباس اور استعمالی دواؤں کے لیے اب تک ایجاد ہو چکی ہیں، اب تک بنائی جا چکی ہیں یا آئندہ قیامت تک ایجاد ہوں گی۔ تو کیونکہ ابہام ہے اس میں تھوڑا سا، اس لیے اس ابہام اور اجمال میں ان سب نئی سے نئی ایجادات کی طرف اشارہ بھی ہے جو حیوانی اجزاء سے انسان کی غذا، لباس اور استعمالی دواؤں کے لیے اب تک ایجاد ہو چکی ہیں یا آئندہ قیامت تک ایجاد ہوں گی۔ اگلی آیت 6 بھی اسی سے متعلق ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان مویشیوں میں بڑی شان و شوکت ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان مویشیوں میں بڑی شان و شوکت ہے جب تم شام کو انہیں چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ دیکھیے دیہاتی اور گاؤں کے ماحول میں مویشیوں کی حیثیت بہت قیمتی سرمایہ کی سی ہوتی ہے، اس لیے انہیں مال مویشی کہا جاتا ہے۔ یہ جانور جب صبح کے وقت چرنے کے لیے جاتے ہیں یا شام کے وقت جنگل سے چر کر واپس آتے ہیں تو ان کے مالکوں کے لیے یہ بڑا خوش کرنے والا منظر اور دل کو بہلانے والا منظر ہوتا ہے۔ جانور کا گلہ یا ریوڑ
जितना बड़ा होगा उसके मालिक की हैसियत और शान व शौकत इसी कदर ज़्यादा समझी जाती है। तो ये एक खुश करने वाला, दिल को फरहत देने वाला उनके मालिकों के लिए एक खुशनुमा मंजर होता है। जानवरों का गल्ला या रेवड़ जितना बड़ा होगा उसके मालिक की हैसियत और शान शौकत उसी कदर ज़्यादा समझी जाती है। तो इस आयत 6 में जानवरों का ये फ़ायदा अरब के मिजाज के मुताबिक ये बयान किया गया कि वो तुम्हारे लिए जमाल और रौनक का ज़रिया हैं। आगे चलते हैं आयत 7 की तरफ। वतहमिलु अस्क़ालकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिग़ीही इल्ला बिशिक्किल अंफुस, और वो तुम्हारे बोझ उठाकर ले जाते हैं ऐसी बस्तियों की तरफ जिन तक तुम नहीं पहुंचने वाले होते मगर जान तोड़कर, इल्ला बिशिक्किल अनफुस यानी बहुत ही मुश्किल में। वतहमिलु अस्क़ालकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिग़ीही इल्ला बिशिक्किल अनफुस, और वो तुम्हारे बोझ उठाकर ले जाते हैं ऐसी बस्तियों की तरफ जिन तक तुम नहीं पहुंचने वाले होते मगर जान तोड़कर। देखिए आज रेलगाड़ियों, टिरकों और हवाई जहाज़ के ज़माने में भी इंसान इन जानवरों की खिदमात से मुस्तगनी नहीं है। कितने मकामात और कितनी जगह दुनिया में ऐसी हैं जहां ये तमाम नई ईजादात, सवारियां बारबरदारी का काम अंजाम नहीं दे सकती। वहाँ फिर इन्हीं की खिदमत हासिल करने पर इंसान मजबूर हो जाता है। इन्न रब्बकुम लरऊफुर रहीम, यकीनन तुम्हारा रब शफकत फरमाने वाला मेहरबान है। देखिए एक हमारे मिलने वाले हैं, बिजनौर के हैं, उनके यहाँ पर भी पहाड़ों से बारबरदारी का काम अंजाम लिया जाता है इन्हीं जानवरों से, घोड़े खच्चर वगैरह से। और वो खुद बतला रहे थे कि वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती लेकिन ये आसानी से चले जाते हैं, इसलिए जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती वहाँ इन घोड़ों खच्चरों से बारबरदारी का काम लिया जाता है। आगे भी ये इनामात का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।